جی اب چوڑا چارج چلے شیٹ پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں پہلے تو اگر جب انہوں نے شروع ہی کیا ہے تو ان کے خلاف تو پورا ایک چارج شیٹ ہے. ان کا اوریجن کیسے ہوا, یہ نیوٹرلز کی پارٹی کیسے بنی, کیسے یہ مل کر کس کس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے خلاف کنسپریسیز کیں, انہوں نے جمہوریت کے خلاف کنسپریسیز کیں, انہوں نے اداروں میں تفرقے پیدا کیے. یہ ساری چیزیں ان کے اوپر تو میرے خیال سے لمبے لمبے والیومز لکھنے چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کیا جماعت ہے, کیا رہی ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا حال کیا ہے. اس وقت بھی آج بھی یہ نیوٹرلز, اگر نیوٹرلز تھوڑا ان کو آگے لے کے آئیں گے تو یہ نیوٹرلز کی گود میں جا کے بیٹھیں گے. تو یہ اپنی بات کریں اور اپنا یہ خیر منائیں. دوسرا جو کنسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, یہ روایت رہی ہے 80s سے, مے بی وی ڈو ناٹ اگری ود اٹ, لیکن کنسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈز ہر فرد کو ملتے ہیں. ان کو نہیں مل رہے تو یہ حکومت کے ساتھ اس ایشو کو ریز کریں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت غالباً یہ نہیں تھے پارلیمنٹ میں ڈوگر صاحب, 2007 والی حکومت, اس میں تو اپوزیشن کو, نون والے اپوزیشن میں تھے, ان کو اتنے ہی فنڈز گیلانی صاحب دیتے تھے جتنے جو ہے ٹریجری بینچز کو دیتے تھے. اور پھر یہ روایت رہی ہے سندھ اسمبلی میں آپ دیکھیں, پنجاب اسمبلی میں دیکھیں, اپوزیشن کو فنڈز ملتے رہے. تو کنسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈز لینا یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارے حلقوں کا رائٹ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے حوالے کریں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے, ہم حکومت میں نہیں ہیں. شاید آئی ڈونٹ نو اگر یہ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہے نہیں, حکومت کیا ہے, حکومت کیبنٹ ہے. ہم کیا کیبنٹ میں ہیں؟ آئینی پوزیشنز دو چار رکھی ہوئی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ اختیارات ہیں, نہ ہی ہم فیصلے سازی میں موجود ہیں. اس سے فیصلے سازی کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. جہاں تک قانون سازی ہے تو قانون سازی میں بہتری ہم لے کے آئیں گے. 26th امینڈمنٹ میں یہ پوچھیں کہ کیا اس ڈائیلاگ کا یہ حصہ نہیں تھے؟ تو ہر چیز میں یہ خود بھی حصہ بنے. ایک ٹانگ ان کی بھی کہیں نہ کہیں حکومت کے اچھا, اب جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب بات کر رہی ہیں, تقریباً ایسی ہی بات آج طلال چودھری صاحب نے بھی کیا ہے. انہوں نے ایک الزام لگا دیا ہے تحریک انصاف پہ, بڑا سیریس الزام ہے, سنیں کیا ہے. اتنی بڑی کانفرنس مائنز اور منرلز کے حوالے سے اس موقع پر پی ٹی آئی کا یہ رویہ صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق دشمنی یا صوبائی خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے. پاکستان دشمنی. عامر ڈوگر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے چیف منسٹر جو ہیں وہ منرل انویسٹمنٹ فورم سے غائب تھے. حالانکہ کل میں نے ویسے بتایا تھا کہ وہاں پہ مشیر خزانہ جو تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کو, لیکن اب طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان دشمنی کی ہے آپ. سر یہ تو اللہ جانتا ہے کہ پاکستان دشمنی کون کر رہا ہے. یہاں تو جو کل کے سب سے بڑے محب وطن تھے آج وہ سب سے بڑے غدار ہیں, اور جو سب سے بڑے غدار ہیں وہ سب سے بڑے پھر محب وطن ہیں. یہاں تو تغمے دیے جاتے ہیں غداروں کے, آپ تو اس سارے حال سے گزرے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب ایک کانفرنس ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی, اور کل جو ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا, کیا وہ انویسٹرز دیکھ رہے ہوں گے جو دنیا کے لوگ یہاں آئے ہیں منرلز کے لیے اور پاکستان کے قدرتی وسائل کے لیے. اور جنگ بلوچستان میں یہی تو ہے. آج جو بلوچستان میں بد امنی ہے, دہشت گردی ہے, یہی تو ہے کہ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیں, ہمارا حصہ ہمیں دیں. گوادر سے لے کے اور وہ جو جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے شروع ہوئی ہندوستان کے وسائل کے اوپر, آج یہی تو لڑائی ہے. اور ابھی بھی جہاں گرین انیشیٹو کے پیچھے یہ جو نہروں والا مسئلہ ہے, تو اس کے بھی پیچھے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے وسائل کو ہضم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے تو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہم پر خرچ کیے جائیں, اور ہمارے حقوق ہیں, ہمارے وہ مدنیات ہیں, ہمارا خزانہ ہم پہ لگے. لیکن ایک لمبی بحث ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں اپنی بہن کی بات کا جواب پچھلا دینا چاہتا ہوں. میری بہن, آپ حکومتی بینچوں پر بیٹھی ہیں, آپ 2 صوبوں کے اندر آپ کی چیف منسٹری ہے, آپ چیئرمین سینٹ ہیں, آپ ملک کے صدر ہیں, اور یہ ان کی کیا مجال ہے حکومت, یہ 1 گھنٹہ نہیں آپ کے بغیر چل سکتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, سوائے کیبنٹ کے باقی تو ہر جگہ پر آپ پیش ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کو پھنسا دیا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تو لب. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کو پھر ریئل اپوزیشن میں آنا چاہیے. فضل صاحب اپنی مسکراہٹ کے ذریعے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب جتنی مرضی کوشش کر لو. سر نہیں, میری کوشش نہیں, میں تو حقائق پر بات کر رہا ہوں. سر مجھے صرف یہ بتائیں, سر مجھے یہ بتائیں, میری بہن یہ بتائیں کہ 2 سال ہو گیا حکومت کو لگے ہوئے, یہ حکومت کا حصہ ہے. ان کے ورکر, ان کی پارٹی, ان کا کارکن کیا کہتا ہے, ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے ان بینچوں میں بیٹھنے کا یا فائدہ ہوا, یہ بتا دیں.
یہ وہ آپ کو بات نہیں ختم. بتائیں چلیں جی، گی, یہ یہ وہ بات آپ تو- کو نہیں یہ بات بتائیں تو گی, اس لیے کہ وقت اس کا آپ میرے تعین خیال سے کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وقت اس کا آپ تعین کرے گا. دیکھیں ذرا کہ تحریک انصاف کو آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تانا زنی کریں. نہیں تانا زنی نہیں, اگر ہم آپ تو نے یہ اظہار چینل کا ہمدردی منصوبہ کر نہ رہے شروع ہیں, کیا ہوتا تو وہ ڈیفینس پہ نہ جاتے. دیکھیں تانے ہم تو اور کوسنے ہمدردی کر رہے ہیں. وہی دیتا ہے جس کے پلے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں. وہی تانے دیتا ہے نا جس کے پلے کچھ ہوتا ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی نہیں, کے آپ ساتھ کو آگے یقین بڑھتا ہے کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے, اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہیں یہ کسی ایجنڈے پہ, کوشش ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بھائی آج کسی ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے, لیکن اس حاصل یہ تو ایجنڈا پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں اپوزیشن کا کام ہی دونوں جماعتوں کو لڑانے کی ایجنڈے کی بات ہے, ان کی وجہ سے ہی تو ہم کٹے ہیں. ایسے ہونے والا نہیں ہے. ان کی دوسری وجہ یہ سے بات ہی وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے تو ہم نہیں, ہماری وجہ سے نہیں, کسی اور کی وجہ سے کٹے ہیں. دوسری بات یہ آپ ہے کی وجہ سے, کہ آپ جو کی یہ کہہ رہے ہیں پالیسیوں نا کی کہ وجہ جناب سے کیسے حالات ہیں, ذرا میں یہ بات بتا دوں, ابھی جو آپ نے طلال کا کلپ چلایا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک الگ سبجیکٹ ہے. پاکستان کی ترقی یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ کو میری شکل نہیں پسند, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن اگر میں ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں اور آپ کو واقعی دل سے مانتے ہیں کہ یار اس میں ملک کی ترقی ہے, پھر آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ ایک ٹرو پاکستانی پولیٹیشین ہیں, پھر آپ کو ساتھ دینا چاہیے. اب یہ منرل انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے سمٹ, یہ بھی پاکستان کے لیے ایک نیا دور لانے کی اور ایک نئی خوشخبری لانے کی نوید ہے. میں آپ نے ایک دفعہ کہا بلوچستان کے حقوق ان کو دیں, میں 10 دفعہ کہتا ہوں کہ ان کے حقوق ان کے ہیں اور ان کو ملیں گے جتنی ان کی. پھر وہی میں نے کہا کہ ایکارڈز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں طے ہیں صوبوں کے درمیان, جتنا ان کا شرح اس میں ہے مائنز اینڈ منرلز میں اس کو ملیں گی, کے پی کو ملیں گی, اپنا آزاد کشمیر ہے, جی بی ہے, جہاں جہاں پہ ہے, پنجاب ہے. تو لہٰذا یہ کرنا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہروں کی بھی بات ہوئی ہے امیر صاحب, میں تھوڑی سی ایک اور بات پیچھے لے جاؤں, یہ میں کوئی نئی لڑائی چھیڑنے کے ضمن میں نہیں بات کر رہا. کالا باغ, اب کالا باغ میں رائٹ لیفٹ یا نیگیٹو پازیٹیو بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی کالا باغ کے اوپر جو پاکستان میں جو چیز ہوئی اس میں پالیٹکس زیادہ تھی, حقائق کم تھے. جو ڈیبیٹ ہوئی, لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کے 3 صوبوں سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف ریزولوشنز ایک دفعہ نہیں بار بار میں منظور کہہ رہا ہوں کی. کہ میں اس ڈیبیٹ میں جا ہی نہیں رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانا ہے. نہیں بالکل میں نہیں جا رہا. اسی طرح اگر یہ بات ہے نا, جیسے ہم مائن اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ فیکٹس پہ دیکھیں, ہم آپ کو جواب دیں گے, فیکٹس آپ کو دیں گے, صوبوں کو حق آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ لوگ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے اس منرل انویسٹمنٹ کانفرنس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ اپنے نمائندے بھیجے وہاں پہ. سر وہاں پہ باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو آنا چاہیے تھا, ان کی بھی سنجیدہ ہم نے یہ پارٹیسپیشن ہونی پوچھا ان چاہیے سے, تھی. انہوں نے کل ہمیں یہ بتایا, بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کوئی بنو امن جرگہ جو ہے وہ آیا ہوا تھا, اور جو کٹلنگ میں لوگ مارے گئے ایک ڈرون حملے سے, ان کے متاثرین کے ساتھ میٹنگ تھی, اس وجہ سے نہیں. چلے اگر ان کو جنرل یہ ان کا موقف ہے, تو میں اس پہ نہیں بات کر رہا, لیکن پھر بھی جو مناظر دیکھتے ہیں نا, پورا پاکستان, پوری دنیا, اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ آپ سے اس پہ اختلاف رکھ رہا ہے. یہ قومی ایسٹس ہیں, قومی ایشوز ہیں, اور پاکستان کے ہیں, نہ یہ سیاسی جماعت کے ہیں, نہ یہ گورنمنٹ کے ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے جی نواز شریف صاحب سے, اس کے بعد انہوں نے آج ایک بات کی ہے, وہ بھی بڑی اہم بات ہے, وہ ذرا سن لیں. ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے خدمت میں عرض کی ہے, اس وقت بلوچستان میں جو بی این پی مینگل کا جو دھرنا ہے, اور ہمارے خواتین اور سیاسی ایکٹیوسٹ جو جیلوں میں ہیں, ہم نے میاں صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس میں ایک کردار ادا کرے, اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں میں اپنا کردار ادا کروں گا, چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں, چاہے وہ معاشی مسئلے ہوں. اور ڈاکٹر مالک صاحب نے ان کو یہ بھی دعوت دیا کہ آپ اس سلسلے میں بلوچستان آئیں اور وہاں پہ کچھ دن گزاریں, اور نواز شریف صاحب نے ان سے ایگری کیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.